السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں سورہ بقرہ کا انگلش ترجمہ پڑھ رہا تھا اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اس سورہ کو بہت ڈیپلی سمجھوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 74 سے لے کر آیت نمبر 76 تک ایسے 10 امیجنگ ڈیٹیلز ملے جو آپ کو بالکل مس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ چاہے تو اس چینل کے پچھلے والے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی کنٹینیوٹی مینٹین رہے۔ چلیے بنا وقت کو ضائع کیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 74 میں اللہ کہتے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہے، کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور پانی نکل آتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ یہاں پہ جو اللہ کہتے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور پانی نکل آتا ہے، اس کا ایگزامپل ہم نے دیکھا ہے آیت نمبر 60 میں، جس کو میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ کہتے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھروں کو ڈر لگے؟ کیا پتھر سوچ سمجھ سکتے ہیں؟ اسکالرس کہتے ہیں بہت سارے چیزیں جیسے پتھر، دیوار، ان کی بھی کچھ سمجھ ہے جو ہم نہیں جان پاتے لیکن اللہ جانتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل ملتا ہے سورۃ الحشر میں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو ہم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے جھک جاتا اور پھٹ پڑتا۔ ایک اوتھینٹک حدیث میں مینشنڈ ہے کہ ایک پتھر تھا مکہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بہت کم اس دنیا کی سمجھ ہے اور بے جان چیزوں میں بھی سمجھ ہے۔ مدینے میں ایک ٹرائب رہتا تھا جنہیں انصار کہا جاتا تھا، اور وہ یہودیوں کے اسلام قبول کرنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے، کیونکہ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت بتائے تھے، ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے پہچانتے تھے۔ اب پروفٹ مدینہ آئے تھے اور اسلام پھیلا رہے تھے، تو انصار بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہودی ہمارے بھائی جیسے ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کتاب میں لکھا گیا ہے، یہ لوگ یہ سب چیزیں یعنی کہ نبی اور آخرت کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں، یہ مورتی پوجا نہیں کرتے۔ تو انصار بہت ایکسائٹڈ تھے کہ یہودی اسلام قبول کریں گے، لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ زیادہ تر پولیتھیسٹ اور مشرکس اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہودی جو مدینہ میں ہوتے ہیں وہ اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اللہ اس کے بارے میں آیت نمبر 75 میں بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 75 میں اللہ کہتے ہیں کہ اے مومنو، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، جبکہ ان میں سے ایک پارٹی اللہ کے کلام کو سنتا تھا، پھر اسے اچھی طرح سے سمجھنے کے باوجود جان بوجھ کر تورات میں بدلاؤ کر دیتا تھا۔ اس آیت میں اللہ ایمان والوں سے آلموسٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز یہودیوں سے کم کر لے۔ تفسیر کے کچھ اسکالرز آیت نمبر 75 کا ایک ایسا ایکسپلینیشن دیتے ہیں جو اتنا صحیح نہیں مانا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسے انسیڈنٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات ریسیو کرنے گئے تھے تب وہ اپنے ساتھ 70 یہودیوں کو لے کر گئے تھے، اور وہ یہودی ایک اپمان جنک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو ان کو مار دیا جاتا ہے اور واپس سے زندہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر دیکھ نہیں سکتے تو کیا ہم کم سے کم اللہ کو سن سکتے ہیں؟ تو وہ کم سے کم اللہ کو سننے کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ تو جب وہ سجود میں جاتے ہیں تو اللہ ان سے بات کرتے ہیں، لیکن اس ایکسپلینیشن کو صحیح نہیں مانا جاتا ہے، کیونکہ اگر 70 یہودیوں نے اللہ کو سنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام میں کیا اسپیشلٹی رہے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ تو اگر 70 یہودیوں نے بھی اللہ کو سنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ اسپیشلٹی ہے وہ عام بن جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت غلط ویو ہے اس آیت کو دیکھنے کا، اور کلام اللہ تورات کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ بتاتے ہیں کہ کچھ یہودی تورات کو بدل دیتے تھے۔ یہ دو طریقے سے یہ بدلاؤ کرتے تھے۔ کچھ آیت جو ان کو پسند نہیں آتے تھے وہ ان آیتوں کو ریپلیس کر دیتے تھے اپنی ہی کوئی بنائی ہوئی آیت سے۔ دوسرا طریقہ بدلنے کا یہ تھا کہ وہ آیت کے ساتھ تو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، لیکن اس آیت کی میننگ دوسرا بتاتے تھے، اسپیشلی وہ آیتیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آج بھی اگر ہم ان اسکالرس کو سنتے ہیں جو کمپیریٹیو ریلیجن کی پڑھائی کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی بائبل میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی نشانی ہے، بس سپر کلیئرلی نہیں ہے۔
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो दौरात था, जो मदीने में यहूदियों के पास था, उसमें लिटरली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाइट, वो कैसे दिखते हैं, वो कहाँ से आएंगे, ऐसे एक्सट्रीम डिटेल्स मेंशन्ड है। वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना जानते थे कि अल्लाह कहते हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना ही जानते हैं जितना अपने बच्चों को जानते हैं। उसके बावजूद वो आयतों को बदल देते थे। आयत नंबर 76 में एक नए किस्म के यहूदियों के बारे में बताया जाता है। हम लोग जानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में सहाबाओं के अलावा और दो तरह के लोगों से डील कर रहे थे, एक यहूद और दूसरा मुनाफिक। आयत नंबर 76 में यहूद और मुनाफिक की मिक्सचर के बारे में बताया जाता है। आयत नंबर 76 में अल्लाह बताते हैं कि ये जो मुनाफिक यहूद थे, जब वो एक दूसरे के साथ होते थे तब वो कहते थे, क्या तुम उनसे वो बातें करते हो जो अल्लाह ने तुम्हें रिवील किया है, ताकि वो उन्हें तुम्हारे रब के सामने तुम्हारे खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे कौन सी बातें बताने के बारे में बात हो रही है, इसके मामले में अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है। मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ पे उन आयतों के बारे में बात हो रही है जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र किया गया है कि वो मक्का से आएंगे, कि वो कैसे दिखेंगे। यहूदी मुनाफिक यहूदियों से कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को ये ना बताए कि उन आयतों में क्या है। दूसरा ओपिनियन है कि ये जो मुनाफिक है वो एक दूसरे को कह रहे थे कि वो मुसलमानों को उनके पास्ट के बारे में ना बताए, कि उन्होंने कितनी बार अल्लाह का नाफरमानी किया है और उन नाफरमानी के चलते उनको कैसे कैसे सजाएं मिला था। अगर आप मेरे इस चैनल के पिछले वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको और डिटेल्स में पता चलेगा इंशाल्लाह। अब ये सब बातें मुसलमानों को बता देने से क्या होगा? ये सब बातें बता देने से क़यामत के दिन मुसलमान यहूदियों के अगेंस्ट गवाह बन जाएंगे कि ये बातें पता होने के बावजूद यहूदियों ने अल्लाह के आयतों से इनकार किया। इसलिए अल्लाह आयत नंबर 76 में बताते हैं कि मुनाफिक यहूद जब दूसरे मुनाफिक यहूद या काफिर यहूद के साथ होते हैं तब कहते हैं, क्या तुम उनसे वो बातें करते हो जो अल्लाह ने तुम्हें रिवील किया है, ताकि वो उन्हें तुम्हारे रब के सामने तुम्हारे खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल कर सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियोस पे इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और अगर आपके पास कोई अलग डिटेल्स है या मेरे वीडियो में कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।